ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں تیسرے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ کریم نے پہلے یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، یہ ایک ہی مادے کی شکل میں تھے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین جو تھے یہ جڑے ہوئے تھے، ایک ہی چیز تھے، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ کر دیا، ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ کر دیا، 7 آسمانوں کو علیحدہ کر دیا، زمین کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ خلا کو پیدا کر دیا۔ ایک معنی تو یہی اس کا کیا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور ایک ہی مادہ تھا، ہم نے ان دونوں کو علیحدہ کیا اور زمین کو نیچے تہوں کی شکل میں بچھا دیا اور آسمان کو اوپر تہوں کی شکل میں اوپر کر دیا۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند تھے، آسمان کا منہ بند تھا، اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی، زمین کا منہ بھی بند تھا، اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی، ہم نے آسمان کے منہ کو کھول دیا اور اس میں سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی، اس سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے اور اس سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئیں، اور زمین کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی کو اتارا اور اس کے اندر داخل ہوا، اور پھر یہاں سے انگوریاں اور اناج اور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے نکلی۔ یہ بھی معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ پوری زمین اور پورا آسمان سارے کا سارا ایک ہی چیز تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا اور علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی ذکر کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ زندگی عطا کی پانی سے، اور ہم نے پانی کے ساتھ بنایا ہر چیز کو زندہ، یعنی ہر چیز کی اگر اصل کو دیکھا جائے تو شاید وہ پانی ہی پانی ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہی ہے۔ پانی سے انسان کو بھی پیدا کیا گیا، اور ہو سکتا ہے جنوں کو جو آگ سے پیدا کیا، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی میں بھی پانی شامل کیا گیا، تو ایسے ہی ممکن ہے آگ کے اندر بھی پانی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی۔ ایک تو یہ بھی معنی ہے کہ میں نے پانی سے پیدا کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود پانی سے ہے، جہاں پانی موجود ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے، جہاں پہ پانی موجود نہ ہو وہاں زمین بنجر اور بے آباد ہو جاتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، درخت نہیں بنتے، پھل اور اناج جو ہے وہ نہیں اگتا، انسان کی وہاں پہ گزران جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ نشانیاں دے کر یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ہم نے بنائی۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، ہم نے پھر زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کو گڑے ہوئے اس میں ڈال دیا ہے۔ زمین حرکت کرتی تھی، اس کی حرکت کو روکنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے، ان تمید بہم، کہ کہیں کہ وہ ہل نہ جائے، کہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ ہلے نہیں، اس کو ہلنے سے روکنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے۔ اگر زمین ہلتی رہتی، زلزلہ بپا ہوتا رہتا، تو یہ سمندروں کے پانی کے اندر موجیں باہر نکلتی اور خشکی جو ہے وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب جاتے، جیسے اب بھی کہتے ہیں جب جو ہے وہ سیلاب آتے ہیں، سمندروں کا پانی خشکی میں آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں سمندروں کے نیچے گہرائی میں زلزلہ آتا ہے، تو زلزلے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ابلتا ہوا جو ہے وہ اچھلتا ہوا جو ہے وہ باہر نکلتا اور خشکی کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ تو کہا اگر یہ زمین زلزلہ پیدا کرتی رہتی اور ہلتی رہتی تو یہاں زندگی ممکن نہیں تھی، ساری دنیا پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتی اور زلزلے میں جو ہے وہ ہلتے ہوئے یہاں پہ پرسکون طریقے سے کوئی بھی زندگی بسر نہ کر سکتا۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ہم نے اس کے اندر کشادہ راستے بنا دی، پہاڑی درے ہیں یا زمین کے ٹکڑے ہیں، کہاں سے بھی ہے ہر جگہ پہ ہم نے کشادہ راستے بنا دیے، اور انسان نکل کر جو ہے وہ دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں۔
یعنی اپنی منزل تک پہنچ سکیں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو یہ نشانیاں نظر آئیں اور وہ ہدایت پا جائیں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ راستے بنائے ہیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں کہ ہم نے کدھر کو جانا ہے، وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کر جو ہے راستے بناتی ہے، اور منزل جو ہے وہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ دنوں میں، اور دنوں کا سفر گھنٹوں، اور گھنٹوں کا منٹوں میں جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے پھر ان کے اوپر آسمان کو چھت بنایا، بڑی محفوظ چھت، بڑی زبردست چھت بنائی۔ دنیا میں 1 فٹ کی چھت جو ہے وہ بغیر سہارے اور بغیر ستون کے نہیں ہے، لیکن یہ رہتی دنیا تک جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی بڑی چھت ہے، نیچے اس میں کوئی سہارا نہیں۔ دنیا کا مکان اور بلڈنگ بنا دیں، کوئی 10 سال کی مدت کے بعد، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال کی مدت، کوئی 50 سال نکال جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، یا لوگ اس کو خود ہی گرا دیتے ہیں کہ یہ گرنے والی ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو گرا دیا جائے۔ لیکن آسمان کو کبھی دیکھا ہے؟ ہزاروں سال کی زندگی گزر گئی، اس میں تمہیں کوئی ابھی تک بھی کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی رخنا اور اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوتاہی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے ایسی بہترین محفوظ مضبوط چھت جو ہے وہ بنا دی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک لوگ، بے ایمان لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ دن رات کی نشانی ہے، سورج چاند ستاروں کی نشانی ہے، آسمان سے بارش کی نشانی ہے، زمین سے پیداوار کی نشانی ہے۔ وفی انفسکم، لوگوں تمہاری جانوں میں نشانی ہے۔ انسان کے جسم میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، یہ ذرا غور کریں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے دائرے میں۔ فلک کہتے ہیں جو تکلا ہوتا ہے، یہ چرخے کے اوپر تکلا لگایا جاتا ہے جس کے اوپر دھاگا جو ہے وہ سوتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک چمڑا ہوتا ہے موٹا سا، وہ چمڑا جو ہے وہ گول دائرے کے اندر تکلے کے اوپر ہوتا ہے، اس کو فلک کہتے ہیں، وہ چمڑا۔ تو یہاں مراد ہے کہ دائرہ، جیسے وہ جو چمڑا ہے وہ گول دائرے میں گھومتا ہے، اسی طریقے سے یہ دائرہ ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جو سیارے ہیں سارے کے سارے اپنے اپنے دائرے میں جو ہے یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، یسبحون وہ تیر رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، کوئی دوسری جگہ پہ نہیں جاتا، کوئی تیسری جگہ پہ نہیں جاتا، ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ اور اللہ کا یہ شاندار نظام جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایک خاص خالق ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے، کہ اتنی بڑی زمین ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن دوسرے سیاروں کی نسبت یہ بڑی معمولی سی ہے، بڑی چھوٹی سی ہے، اور اس سے بڑے بڑے سیارے جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہماری زمین جیسی زمینیں وہاں پہ سما سکتی ہیں۔ خلا کے اندر ایسے ایسے سیارے جو ہے وہ موجود ہیں، ایسے ایسی جو وہ چیزیں موجود ہیں کہ ہماری جیسی زمین جیسی لاکھوں زمینیں وہاں پہ آباد کی جا سکتی ہیں۔ کہا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں دی۔ یہاں بھی آپ وسلم کو انسان کہا گیا، اور یہی کہا گیا کہ پہلے انسان آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ بھی ایک انسان ہیں اور آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور پھر ان کا نعوذ باللہ من ذالک نام نشان اور ان کا دین جو ہے وہ مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ان کو بتا دیں، افئی متا، اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ ان کو کس نے کہا کہ تم کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل جائے گی؟ یہاں پہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کسی کو نہیں ملتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں شر کے اندر بھی اور خیر کے اندر بھی، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں تنگی بھی اور آسانی بھی، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں نعمتیں بھی اور تم سے نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ یہ معنی نبلوکم، ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں بالشر والخیر، شر کے اندر بھی اور خیر کے اندر بھی، کس لیے؟ فتنۃ، آزمانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو آزمانے کے لیے دیتا ہے، اگر چھین لیتا ہے تو آزمانے کے لیے چھین لیتا ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ یہ بڑی سبق امیز بات ہے، اس کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کو جو ہے وہ صحت ملتی ہے اور انسان کو رزق ملتا ہے، انسان کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے، انسان کو اولاد مل جاتی ہے،
انسان کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، انسان کہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی، میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے جو ہے وہ راضی ہے، مجھ سے راضی ہے تو مجھے دے رہا ہے۔ اور اگر انسان کو جو ہے وہ اولاد نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی، کاروبار ہی نہیں چلتا، انسان جو ہے وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اور انسان کے ذہن جو ہے وہ ہمارے زبان کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق برے آ جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یہ ساری برائی میرے اوپر ہی آئی ہوئی ہے۔ اگر ایسے حالات آ دیں تو انسان کہتا ہے میں پکڑا ہوا ہوں، اللہ میرا ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا کوئی کام جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس ٹکڑے کو دیکھ لیجئے، چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات کھول دی۔ لوگوں ہم تم کو خیر بھی دیتے ہیں، ہم تم کو شر بھی دیتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ دونوں چیزیں آزمائش کے لیے۔ کسی کو دے دیا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے ہے، کسی سے چھین لیا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے۔ کسی کو اولاد مل گئی ہے تو وہ فخر نہ کرے، کسی کو نہیں ملی ہے تو وہ جزا فضا نہ کرے۔ ہم تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ملا ہے وہ شکر کرتا ہے، اور جس کو نہیں ملا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اگر انہوں نے شکر کر لیا یا صبر کر لیا تو دونوں ہی کامیاب ہو گئے، اور جس نے شکر نہ کیا وہ بھی ناکام ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہے، اور جس نے صبر نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تجھے دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق، وہ آپ کو تو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب بھی کافر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی جو ہے وہ شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور وہ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہ نبی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو ایسا کہتا ہے، ان کو ایسا کہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اے نبی آپ کو وہ ملامت کرتے ہیں کہ ہمارے بتوں کا تو تذکرہ کرتا ہے اور کچھ نہ ذکر کیا کر، حالانکہ وہ خود رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ خود رحمان جو سب سے بڑا معبود ہے اور سب سے حقیقی معبود ہے اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، لیکن تمہارا بتوں کا ذکر کرنا ان کو عیب نظر آتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنا ان کو کسی قسم کا عیب جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان جلدی کرتا ہے اور جلدی سو جاتا ہے، اس کو دیر سے سونا چاہیے تھوڑا سا، اور جاگتے ہوئے رہنا چاہیے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی آپ جو ہے وہ ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی توہین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا، ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ان پہ عذاب نازل کیوں ہوتا ہے؟ آج آزاد نازل ہو جانا چاہیے تھا، آج تو زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، آج تو آسمان شک ہو جانا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے کسی نے زیادتی کی ہے اس نے ٹھیک ہے غلط کام کیا، اس نے ٹھیک ہے غلط کیا ہے، لیکن عذاب اسی وقت آنا یا نہ آنا یہ تیرے رب کو معلوم۔ تیرے رب نے ہر کام کا جو ہے وہ فیصلہ کر رکھا ہے، اس وقت کے اوپر وہ کام ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ جلد بازی ہے، تو ایسی جلد بازی نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں کافر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم اس کی توہین کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بار بار ہمیں کہتا قیامت آ جانی ہے، قیامت آ جانی ہے اور عذاب آ جانا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا۔ کہا نہیں، جس وقت آئے گا اسی وقت سب کچھ آئے گا، اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ سأوریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ اور ایسا ہی ہوا، 13 سال مکہ میں ماریں کھانا پڑی اور پتھر کھانے پڑے، ہجرت کرنا پڑی، مال و اسباب سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا پڑا، لیکن پھر آخر وہی لوگ بدر کے میدان میں بڑے بڑے جو سرکش تھے اور بڑے بڑے شیاطین تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی موت مار دی، ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہا ان قریب دیکھیے میری نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی، لیکن جلدی نہ کرو، وقت پہ انتظار کرو، سب چیزیں وقت پہ ہو جاتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ بار بار کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا اگر تم سچے ہو، اے نبی اور اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو لاؤ ذرا وہ عذاب تو لاؤ، وہ قیامت تو لاؤ، وہ کہاں آئے گی؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے۔ جس وقت اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب آگ آئے گی اور ہمارے چہروں پہ چڑھ جائے گی اور ہم نہیں روک سکیں گے،
تو کبھی بھی مطالبہ نہ کریں، کبھی بھی مطالبہ نہ کریں۔ ولا عن ظہورہم، اپنی پشتوں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ تو اچانک آ جائے گی، وہ تو اچانک آ جائے گی۔ فتبہتہم، وہ ان کو مبہوت کر دے گی، ان کو جو ہے وہ حیران اور پریشان جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت اتنی جلدی آ جائے گی اور اتنی تیز آ جائے گی، ایک آدمی نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، بزاز نے دکان پہ بیٹھ کر کپڑا بیچنے کے لیے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، گاہک دیکھ رہا ہوگا، وہ سودا نہیں کر سکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور کپڑے کو لپیٹ نہیں سکے گا، تھان کو لپیٹ نہیں سکے گا، اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ دوسری مثال آپ نے ذکر کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ دودھ دھو رہا ہوگا، وہ دودھ نکال کر جانور کا پی نہیں سکے گا، اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے حوض بنایا ہوگا پانی ڈالنے کے لیے، وہ حوض تو بنا لے گا لیکن پانی ڈال کر وہ خود نہیں پی سکے گا، یا اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پلا نہیں سکے گا۔ اور ایک آدمی نے کھانا تیار کر رکھا ہے اور وہ لقمہ اٹھا رہا ہے، لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کہا بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس، اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آتی کیوں نہیں، آتی کیوں نہیں، لیکن جب اس نے آنا ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے، اس نے اچانک ہی آ جانا ہے۔ قیامت کو الساعہ کہتے ہیں، الساعہ کا معنی گھڑی، ایک گھڑی میں قائم ہو جائے گی۔ ساعہ کو ساعہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک گھڑی میں جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اس لیے اس میں دیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ سکون کریں، آرام کریں، آپ کو راحت ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا میں کیسے راحت حاصل کروں، میں کیسے سکون پا جاؤں، مجھے کیسے خوشی جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے ہوا حکم دیا ہے، وہ سور اپنے منہ کے ساتھ لگائے کھڑا ہے، اور کان اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے جھکائے ہوئے ہیں۔ کب اللہ کی طرف سے آواز آئے تو وہ سور پھونک دے، کب آواز آئے تو وہ سور پھونک دے، تو مجھے کیسے سکون ہو سکتا ہے ایسے حالات میں کہ قیامت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کب وہ قائم ہو جانی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس بات سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فتبہتم، جب وہ آئے گی تو انسان کو حیران کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ اس کو لوٹانے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو گھیر لیا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کون سا عذاب ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہی عذاب آ گیا جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے، انہوں نے آ کر اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کو تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں شروع میں جو ہے وہ ذکر کیا، یہی قیامت کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غافل ہیں، اپنی سستی میں، اپنے کام کاج میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کون سی آنے والی قیامت، ابھی بڑی دیر باقی ہے، دیکھا جائے گا جب آئے گی۔ کہا نہیں، یہ جب آنی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ آ جانی ہے، اور اچانک جو ہے وہ آ جانی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لوگو، ہم نے آسمان اور زمین کو کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے اس میں خاص حکمتیں رکھی ہیں، خاص فائدے رکھے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی کھیل کود بنانا ہوتا تو اپنے پاس بنا لیتے۔ ہر آدمی جو ہے، جس کی کوٹھی ہے، بہت بڑا پلازا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، کئی کنالوں میں رکھی، اس نے سوئمنگ پول اپنی کوٹھی میں رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کھیلنے اور کودنے کا سامان سارا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے پارک کے اندر اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہاں پہ بنا لیتا ہے۔ تو کہا اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا تو ہم نے آپ کو دکھا کے بنانا تھا، ہم نے پیچھے اپنے خود ہی بنا لیتے۔ تو یہ ہم نے آسمان اور زمین جو ہے وہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، اس میں جو ہے وہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ آسمان اور زمین سب کچھ اسی کا ہے، اور اس کے پاس ایسی مخلوق موجود ہے جو اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے فرشتے ہمیشہ ہر دم صبح و شام 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اس کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ولا یستحسرون، کبھی وہ تھکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عبادت کروانی ہے اپنی، اس کی عبادت کے لیے اس کی بڑی مخلوقات موجود ہے، وہ دن رات جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ، کیا ان لوگوں نے زمین میں جو ہے وہ معبود بنا رکھے ہیں؟ یاد رکھو کائنات میں ایک ہی معبود ہے، اگر کائنات میں زیادہ معبود ہوتے تو یہ زمین کا نظام جو ہے وہ سارے کا سارا درم برم ہو جاتا، سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ ایک ملک کے اندر ایک صدر چلتا ہے، ایک ملک کے اندر ایک وزیر اعظم چلتا ہے، ایک چیف آرمی سٹاف چلتا ہے، ایک چیف جسٹس چلتا ہے، دو تین چار نہیں چلتے۔ ایک ہی قضیے کے بارے میں دو جج فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہی نہیں، ایک کوئی فیصلہ دیتا ہے، دوسرا کوئی دیتا ہے۔ جب کمیٹی بنا دی جاتی ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، آدھی کمیٹی کہتی ہے ایسے کرنا ہے، دوسری کہتی ہے ایسے کرنا ہے، معاملہ جو ہے وہ
تعطل کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ کہا اگر زمین کے اندر معبود کئی ہوتے تو تمہیں یہ زمین کا نظام چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ سیارے اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، ایک سیارہ دوسرے میں ٹکرا جاتا اور زمین ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی، آسمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں ہونے دینی، ایک کہتا میں نے بچوں کو پیدا کرنا، دوسرا کہتا میں نے نہیں پیدا ہونے دینا۔ تو جس کی قوت غالب آنی تھی اسی نے غالب آنا تھا۔ تو دنیا میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا مقابلہ کرنے والا۔ یہ پوری دنیا کا بہترین نظام جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کائنات ایک ہی رب نے بنائی ہے اور وہی اس کائنات کا مالک اور معبود ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا قیامت کے دن ہم میزان لگائیں گے، لوگوں ترازو لگائیں گے، تمہارا جو ہے وہ ایک ایک عمل جو ہے وہ تولا جائے گا، تمہارا عمل تولا جائے گا، نیک اور بد لوگ بھی تولے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال اور ان کے رجسٹر بھی جو ہے وہ تولے جائیں گے، اور پھر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی۔ کمزور سے کمزور مومن اس کا وزن بہت بن جائے گا، اور موٹے سے موٹا اور ہٹے سے کٹا جو ہے وہ کافر جو ہے، بے ایمان جو ہے، اس کا ذرہ برابر بھی جو ہے وہ وزن نہیں پڑے گا۔ تو کہا قیامت کے دن جو ہے وہ ہم ترازو لگائیں گے بڑا عدل والا، اور اس میں سب چیزیں تول کر جو ہے وہ ہم واضح کر دیں گے۔ اگر کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر برائی یا نیکی ہے ہم وہ بھی لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، ہم سے زیادہ حساب کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں اور یہ معبود تم نے کیا بنا رکھے ہیں جن کے سامنے تم عاجزی اور انکساری کرتے اور اعتکاف بیٹھتے ان کے سامنے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا ہے، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کسی مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بار بار جو ہے وہ انبیاء کو یہی کہتے رہے کہ تو ایک انسان ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری باتیں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تیری باتیں دلیل نہیں ہے، لہٰذا ہم تیری باتوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنی باری کیا آتی تو کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ کس کی باتیں مانتے ہیں؟ بندوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اے انسان تو فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اے نبی تیرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو فرشتہ ہی کیوں نہیں بن کے آ گیا؟ ہم تو فرشتوں کی باتیں مانتے ہیں۔ تو کہا جو بتوں کی پوجا تم نے شروع کر رکھی ہے فرشتوں کے کہنے پہ شروع کر رکھی ہے، یہ بھی تو انسانوں کے کہنے پہ ہی ہے۔ یہاں بھی یہی ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اس لیے ہم کرتے۔ کہا اگر تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہ گڑھے میں چھلانگ لگائی تم بھی لگا دو گے، وہ کسی گڑھے میں گرے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے گر جاؤ گے، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ تو کہا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ معبود نہیں ہے، مجھے موقع ملا تو میں ان سب کو توڑ ڈالوں۔ چنانچہ قوم باہر چلی گئی اور پیچھے سے جو ہے وہ سارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا کس نے کہا، کس نے کیا ہے؟ کہا ایک نوجوان لگتا ہے ابراہیم، وہی ہمارے بتوں کو برا برا کہتا ہے، اسی نے یقیناً کیا ہوگا، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے ذرا نظر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ کہا اس بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو، رب تو یہ ہے، سب سے بڑا رب ہے، اس کو تو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے نظروں میں گرے بانوں میں جھانک کر دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بتا بھی نہیں سکتا، یہ بتا نہیں سکتا تو یہ بچا کس کو سکتا ہے، یہ اس کو ہلاک کس کو کر سکتا ہے؟ لیکن پھر فوراً جو ہے وہ پینترا بدلا، نہیں 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 نہیں، یہ تو معبودوں کی گستاخی ہو جائے گی، معبودوں کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنا وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی گستاخی ہے۔ کہا نہیں نہیں یہ اسی نے کیا ہے۔ تو کہا اپنے معبودوں کی پھر مدد کرو، جو معبود مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرو، لاؤ ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ بہت بڑا آگ کا لاؤ جلایا اور اس کے اندر جو ہے ان کو پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آگ کو کہہ دیا ابراہیم آ رہے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ان کی قید جو تھی، ان کی جو تدبیر تھی اور ان کا مکر جو تھا، سارے کا سارا ہم نے اس کو جو ہے وہ گھاٹے میں ڈال دیا اور ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ وقت جو ہے وہ کافی بیت رہا ہے، بس نبیوں کے واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ اشارہ کر دوں گا، بس بات ختم کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی، جو حکومت عطا کی، اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ کیا، اور پھر جو ہے وہ بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، انہوں نے یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد دے دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ تو کہا یہ کیوں ایسا ہوا؟ آخر میں جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ذکر کیا، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا کریں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں بڑی تیزی کیا کرتے تھے۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہم بہت تیزی کرتے ہیں، پتہ چل جائے وہاں پہ مال آیا ہے بھاگ کر جاتے ہیں،
وہاں پہ پرافٹ مل رہا ہے سودے کا، یہ سودا جو ہے وہ پلاٹ بک جائے گا، میں نے 20 لاکھ کا لیا تھا، اس کا 40 مل رہا ہے، پورے پیسے ڈبل ہو گئے، تو دوڑ کے جاتے ہیں، دیر نہ ہو جائے، کہیں گاہک بھاگ نہ جائے، کہیں مکر ہی نہ جائے، کہیں وہ پھر ہی نہ جائے، اس کو آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں۔ کہا یہ لوگ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھاگا کرتے تھے، پتہ نہیں زندگی کا اگلا لمحہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس لمحے میں جو نیکی کی جا سکتی ہے وہ کرو۔ وَيَدْعُونَنَا رَغِبًا، دوسرا کام یہ کرتے تھے، ہم سے دعا مانگتے تھے، دعا بھی ہم سے مانگتے تھے، اور امیدیں بھی ہم سے لگاتے تھے، اور ڈرتے بھی ہم سے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے، اور کسی کے سامنے عاجزی نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کو جو انہوں نے مانگا پھر ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو عطا کر دیا۔ یہ ہماری قدرت کے سارے جو ہے وہ مظاہر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کریم قرآن مجید میں یہ خوبصورت حکمت کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے دماغ میں بھی ڈال دے، ہمارے دلوں کو بھی ان باتوں سے جو ہے وہ منور فرما دے، اور قرآن کی روشنی ہمیں زندگی کے لیے جو ہے وہ عطا فرما دے، اور اسی روشنی کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔